جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو دل میں نہاں اذہان میں نہاں نیتوں کا بھی جاننے والا ہے، جو غفور الرحیم بھی ہے، سمیع علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ اس کی جتنی بھی انعامات ہیں، جتنے بھی انعامات ہیں، اس پر وہ قادر ہے جس کو وہ جو چاہے عطا کر دے۔ سب کچھ اس کے چاہنے سے ہے، اس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں۔ مالک ارض و سماوات بھی ہے، روز قیامت کا دن حشر بھی اس کے ذمے ہے، مالک یوم الدین ہے، اور کیا ہی تعریف اس پاک ذات کی جس نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے اپنا تعارف اپنی مخلوق کے سامنے رکھنے کے لیے ایک ایسا پاکیزہ نور کا پیکر خلق فرمایا جو تمام انبیاء علیہم السلام کا تاجدار ہے۔ لا تعداد درود و سلام بر آقائے نامدار سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سید الکونین، جد الحسنین، ساقی کوثر، شافع روز محشر، احمد مختار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر ذات پر لا تعداد درود و سلام، ان کی پاک عطرت پر، ان کے مقدس اصحاب پر، ان کی پاکیزہ ازواج پر، اور ان کی امت کے اولیاء پر انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی یہ تقریب میلاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس علاقہ میں میں پہلے بھی آیا ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ آپ کو پایا ہے جس ولولے اور جوش کے ساتھ پچھلے سال پایا تھا۔ وجہ اسباب آپ کی اس یہاں موجودگی کی یا آپ کی اس جوش و ولولے کی، آپ کی عقیدتوں کی میں نہیں ہوں، اور حقیقت میں میں نہیں ہوں، حقیقت میں اسی کی جلوہ گری ہے، اور یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ آج ہم اس تاجدار نبوت کے
اعزاز میں اور ان کے شان اور ان کی عظمت کے بیان میں یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور آج ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کی محبوبیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم پر انعامات کی بارشوں کا نزول کیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنا کر اس نے تمام مخلوقات جو انسان کے علاوہ ہے اس سے بہتر اور اس سے اچھا بنا، اور پھر اس کے بعد ہمیں عقل عطا فرمائی، ہمیں شعور و آگہی عطا فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہمیں ایک ایسا نورانی پیغمبر عطا فرمایا جس کی مثال آج تک نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام عالمین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آیا نور اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین کرام نے بڑے خوب انداز میں تفاسیر بیان کی اس آیت کریمہ کی، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو نور ہے، جو لفظ نور ہے اس آیت کریمہ میں، اس سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کہ آیا آپ کے پاس ایسا نور اور اس پر ایک ایسی کتاب اتری جو روشن ہے، جو دلیل ہے، جو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ نور پر نور آیا۔ آیا نور، نور حضور سراپا نور ہے، کیونکہ احادیث طیبات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے، حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنے نور سے خلق فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو آیا آپ کے پاس، آیا ہم سب کے لیے، آیا تمام عالمین کے لیے وہ رحمت بن کر، رحمت نور، نعمت نور، اور نور کے اوپر جو کتاب اتری وہ بھی نور، وہ بھی نور۔ اس کو کہتے ہیں نور، نور علی نور، نور پر نور، نور علی نور، نور پر نور اترا۔ اور یہ ایک ایسی بین دلیل ہے، اور حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، پچھلے انبیاء علیہم السلام کی جتنی نبوتیں، رسالتیں تھیں وہ سب سچی تھیں، سب سچی تھیں، سب انبیاء علیہم السلام سچے تھے، ان کی نبوت و رسالتیں سچی تھیں، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے میں تھیں۔ ایک مقررہ وقت پر
کچھ صدی پر، کچھ 100 سالوں پر، لیکن قربان جائیے اس آفتاب نبوت پر جب یہ نبوت کا سورج چمکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کی رحمت جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے اور محدود نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ اور نور پیکر، نور ساما، ایسا نور جب آیا، سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھیے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نور آیا تو اس کی نورانیت سے شام کے محلات روشن ہو گئے، جو ہزاروں میل پر واقع تھے شہر، وہ آپ کے نور سے ایک ایک ذرہ جو تاریکی میں غرق تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نور بھیجا کہ تمام عالمین کا ایک ایک ذرہ روشن ہو گیا۔ ملائک یہاں درود کے ہدیے پیش کر رہے ہیں، نیک خاتون کہیں آسیہ تشریف لا رہی ہیں، کہیں مریم تشریف لا رہی ہیں، اور آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ آپ کے گھر ایک ایسا نور آیا ہے جس سے پورا عالم جگمگایا ہے، ایسا نور آیا ہے جس سے پورا عالم جگمگایا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کیا سعادت سے کم ہے، کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے اگر ہمیں کسی اور نبی کی امت بھی بنایا ہوتا تو وہ بھی کوئی کم شرف نہیں تھا، وہ بھی کوئی کم شرف نہیں تھا، لیکن ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں جس کی نبوت پر ناز کرتی ہیں، جس پر فخر کرتی ہیں، خود مسند نبوت اور رسالت جس پر رش کرتا ہے، اور آپ کے آنے سے، کیونکہ آپ ماہی ہیں، آپ ماہی ہیں، آپ ماہی سے مراد کہ آپ شرک کے اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں اور توحید کی شمع جلانے والے ہیں۔ آپ احمد ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، آپ احمد ہیں، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے، آپ محمد ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ کے قدمین شریفین میں قیامت کے روز سب جمع ہوں گے اور شفاعت کی سفارش کریں گے، اور جب نفسی نفسی ہر جگہ آواز آئے گی، جب تمام انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ یہ اب ہم بارگاہ یزدانی میں، بارگاہ احد میں، اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں، آپ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت ہے، آپ جس کے پاس جائیں ہر آدمی، ہر نبی اللہ کی جلالت سے، اللہ کی جلالت سے، حالانکہ وہ بالکل معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا تمام انبیاء علیہ السلام سے تمام عمر نہیں ہوئی، وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے جلال سے ڈر رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک آواز اٹھے گی، ایک صدا اٹھے گی کہ انا لہا، کہ میں ہوں شفاعت کے لیے، میں مسند شفاعت کبریٰ میں بیٹھنے والا ہوں، اور لوائے حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی طہارت بیان کرتے ہوئے، اس کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے، حضور جھنڈا اٹھا کر
اپنی گناہگار امت کو اپنے پیچھے اپنی اقتدا میں لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس امت کی بخشش کروائیں گے۔ احادیث طیبات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں ایسا کریم آقا عطا فرمایا، ایسا رحیم آقا عطا فرمایا کہ جس کی رحمت لامحدود ہے اور اس کی ذات پر لا تعداد درود ہے۔ آپ احباب کو یہ مبارک بات کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی شمع روشن ہے، ایسا دیا روشن ہے کہ جس سے آپ کے ایمان حرارت پاتے ہیں۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان اللہ تعالی عز و جل کو واحد ماننا ہے، اس کو قائم بالذات ماننا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مان کر حضور کو آخری نبی مان کر اور حضور کی مطہر آل کو حضور کی آل سمجھ کر، حضور کی عطرت سمجھ کر، اور حضور کے صحابہ کرام کو حضور کے جانثار سمجھ کر، اور حضور کی ازواج جو اس امت کی مائیں ہیں ان کو اپنی روحانی مائیں سمجھ کر آپ اس عقیدے کا پرچار کریں کہ اہل سنت کا عقائد یہ ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والوں میں سے ہیں اور ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں شمع توحید روشن کیے، شمع رسالت روشن کیے، حب آل نبی کے چراغ جلائے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کا بھی محبت کے بھی چراغ جلائے۔ دیکھیں کہ آج آپ وہ سما سوچیں، آپ وہ لمحات سوچیں جب یہ نور تشریف لایا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ چشم تصور میں سوچیں تو عقل اس بات پر، دل اس بات پر حیرت زدہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اتنا کریم آقا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اتنا کریم آقا اللہ تعالی نے بھیجا، ان کو نور بنا کر، اور ان پر ایک ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں اس کی حقانیت میں، اور کیونکہ خود ذمہ اللہ تعالی نے خود اٹھایا ہے اس کی حفاظت کا، اب قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا کیونکہ ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ ان کی نبوتیں زمانیہ تھیں،
لیکن جب یہ تاجدار نبوت تشریف لائے اور ان پر اترنے والی کتاب جو خود مکمل ہدایت ہے وہ جب اتری، تو اب نہ پیکر پہ جس پہ اتری کتاب، نہ وہ مکمل خود بھی ذاتی طور پہ خود بھی مکمل ہدایت تھا اور ہے، اور ان پر جو کتاب اتری وہ بھی مکمل ہدایت ہے۔ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت، رسالت اور یہ امت اور یہ شریعت، یہ کیا ہے؟ آخری ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسالت کی ضرورت ہے، نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سب کو یہ سعادت کے لمحات میسر آئے ہیں اور آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی اعلیٰ و عرفہ نبی عطا فرمایا جو ہمارے لیے کافی ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایسی کتاب کا نزول فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے، ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تاجدار ہے، ان کا قائد ہے۔ اور ہم آج یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے، آج کل کے انتشار میں، فسادات میں نہیں پڑنا۔ ہمارے عقائد وہی ہیں جو فاتح قادیانیت، معمور من الرسول، آیات من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور مواہب اعظم، کشتہ عشق نبی، قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ صاحب کا جو عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر ہم گامزن ہیں، اور انہوں نے ان کی کتب موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو حضور کی ہر نسبت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ جس وقت آپ کوئی بھی صفحہ اٹھائیں گے تو اس میں کہیں صحابہ کرام کا ذکر ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ، اور حضور کی آل کا ذکر ہے تو درود و سلام کے ہدیے پیش کر کے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر درود بھیجتے ہیں، ان پر اپنا سر نیاز خم کرتے ہیں تعظیماً۔ یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جن نسبتوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ نسبتیں نہیں پہچانی جاتی، نسبتوں کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ان نفوس کو، ان شخصیات کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں بہت بڑے اجر سے نوازا ہوا ہے، ان کو کوئی ہماری ضرورت نہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہی کافی ہے۔ اس لیے آج آپ کو اس محفل میں دیکھ کر اور محسوس کر کر اور آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر یہ مجھے اندازہ ہوا اور یقین آیا کہ الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی نبوت بھی زندہ ہے، جس کی رسالت بھی زندہ ہے، جس کی شریعت بھی زندہ ہے، جس پر اترنے والی کتاب بھی زندہ ہے، اور وہ خود بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
کیونکہ احادیث طیبات میں آتا ہے اور کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ عام ہماری آپ والی ان کی زندگی نہیں ہوتی. جیسے وہ خود عظیم ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی عظیم ہوتی ہیں. وہ حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ تعالی عز و جل کی. اور میں آخر میں آپ کو اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور معاونین جو اس محفل کے انعقاد کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے یہ انتظامات کیے ہیں اور اپنے آقا و مولا کی میلاد کے حوالے سے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالی آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور اہل سنت کو ہر قسم کی داخلی خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم سب اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک مان کر اور حضور کو آخری نبی مان کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت پر پڑھ کر، حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں میں وہ اس کو اپنانا ہے. اپنے سے بڑوں سے تعظیم سے پیش آنا ہے، اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا ہے. اور یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی حضور کی سیرت ہے. اور جو اغیار ہیں ان کو اپنا کرنا ہے، نہ کہ اپنوں کو اغیار کرنا ہے. امن کا پیغام دینا ہے، آشتی کا پیغام دینا ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بھی. اخوت کا بھائی چارہ قائم کریں. آج باطل قوتیں دندناتی پھر رہی ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم جو اکٹھے تھے وہ علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم ایک لوائے حمد کے سائے میں اور صاحبان نبوت اور رسالت کے سائے میں ہم ایک ہو جائیں، یہ امت ایک ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ صوفیاء کا تعلیم ہے، یہ ان کی تعلیم ہے اور صوفیاء کی تعلیم ہی انبیاء کی تعلیم ہے. اللہ تعالی میرا کہا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو شرف قبولیت سے نوازے. احباب درود و سلام کے ہدیے پڑھیں. آپ کو تازہ کلام سناتے ہیں. بھائی خطاب ہو گیا، آپ نے خطاب سن لیا نا جناب. اب ہے نعت سرکار کا وقت. اب ذکر بھی سرکار کا تھا لیکن وہ نثر میں تھا، اب آپ نے سننا ہے نظم میں. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں نظم میں تو ایک جاندار آواز کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نعت جو ہے وہ حضور کی تعریف ہے اور اس تعریف میں کوئی بخیلی نہیں کر سکتا، ایمان والا بخیلی نہیں کر سکتا. اور نعت تازہ ہے اور ذوق سے سنیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر بھی ہے اور یہ ایسی گونج اٹھے کہ آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ معطر ہو جائیں. اس کی انسناد کی بازگشت مجھے اگلے سال بھی سنائی دے یہاں، اگر اللہ کو منظور ہو تو. نہ اور کوئی تمنا، نہ جستجو ٹھہرے،
بھائی پیچھے نعت کم سنائی دے رہی ہے؟ اگر سنائی دے رہی ہے تو ہاتھ بلند کر کے مجھے یہ احساس دلائیں کہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ نہ اور کوئی تمنا نہ جستجو ٹھہرے، دل و نظر میں مدینے کی آرزو ٹھہرے۔ جس کی دل و نظر میں مدینے کی آرزو ہے وہ کہے گا سبحان اللہ۔ نہ اور کوئی تمنا نہ جستجو ٹھہرے، دل و نظر میں مدینے کی آرزو ٹھہرے۔ جنہوں نے پاسے صحابہ و اہل بیت رکھا، یہ گورنر شریف پہ تنقید کرنے والوں، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں ضرورت نہیں، لیکن آپ کی تسلی تشفی کے لیے، آپ کی سماعتوں کو سنانے کے لیے ہمارا کیا عقیدہ ہے ہم بیان کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پاس صحابہ و اہل بیت رکھا، وہ بارگاہ رسالت میں سرخ رو ٹھہرے۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضور آپ کے عشاق جب بھی مل بیٹھے، یہ دیکھیں نا سب عشاق بیٹھے ہیں، یہ کملی والے کے عشاق بیٹھے ہیں، اور یہ کیسے دیکھیں ہمارے آقا اگر چاہیں، اور وہ اگر چاہیں اور اللہ اگر چاہے تو وہ ہم گناہگاروں کو ابھی بھی شاید دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا ذوق سے اپنے آقا کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ حضور آپ کے عشاق جب بھی مل بیٹھے، ہمیشہ آپ ہی موضوع گفتگو ٹھہرے، ہمیشہ آپ ہی موضوع گفتگو ٹھہرے۔ حضور آپ کی نسبت نے سرفراز کیا، حضور آپ کی نسبت نے سرفراز کیا، کبھی نہ سامنے آ کر میرے عدو ٹھہرے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ آپ کی نسبت کا حیا، آپ کی نسبت سے وہ اتنے ڈرتے ہیں کہ میرے دشمن بھی میرے سامنے آ کے نہیں ٹھہرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور حضور کی شفقت ہے۔ حضور آپ کی نسبت نے سرفراز رکھا، کبھی نہ سامنے آ کر میرے عدو ٹھہرے۔ حضور آپ کی رحمت ہو میرے چاروں طرف، حضور آپ کی رحمت ہو میرے چاروں طرف۔ حضور چشم کرم بار چار سو ٹھہرے۔ اور دعا ہے رب سے مدینے کا ایک ایک منظر، دعا ہے، اور جس کی دعا ہے وہ دل میں دعا کرے اور دستے دعا دراز کرے اور بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا ہے رب سے مدینے کا ایک ایک منظر، بوقت مرگ بھی آنکھوں کے روبرو ٹھہرے۔ دعا ہے رب سے مدینے کا ایک ایک منظر، بوقت مرگ بھی آنکھوں کے روبرو ٹھہرے۔ اور مقطع ہے کہ جہاں میں شمس مسیحائے غم ہمارے لیے، مسیحائے غم ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے غم کا مداوا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اور وہ آمنہ کا ماہ تمام، آمنہ کا ماہ تمام اور سید الاولین والآخرین ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ جہاں میں شمس مسیحائے غم ہمارے لیے، فضائے شہر مدینہ کے رنگ و بو ٹھہرے۔ یہ ذوق کی حامل محفل تھی، اور اللہ تعالی نے بے حد انعامات سے نواز کر ہمیں بہت بڑی سعادت سے بہرہور کیا، ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ ہماری زبانوں کو وہ نعمت سے نوازا، اس نعمت سے نوازا
کہ جس نعمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس رحمت کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور وہ رحمت تمام عالمین کو گھیرے ہوئی ہے، اور اس رحمت پر اور اس نعمت پر ہمارا لاکھوں سلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شمس ملت اسلامیہ۔ 4 شعر مجھے کہا گیا ہے نعت کے، اور کہا گیا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تازہ کلام ہے۔ 4 شعر بس ہیں۔ ختم الرسل خیر البشر یا صاحب شق القمر۔ ختم الرسل خیر البشر، یہ آپ کی صفات ہیں۔ یا صاحب شق القمر، شق القمر آپ کا ایک معجزہ ہے۔ رحمت سراپا تاجور، یا صاحب شق القمر شمس الضحیٰ، روشن چہرہ بدر الدجا، اے شافع روز جزا، چارہ گری کر چارہ گر، یا صاحب شق القمر۔ اور یا رحمت للعالمین، تیرے کرم کی حد نہیں، جھولی میری رحمت سے بھر، یا صاحب شق القمر۔ تیرے درود پاک کے فیضان سے احسان سے، تابندہ تر شمس و قمر، یا صاحب شق القمر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو یہاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ سے نوازے، اور جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالی جی جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالی اولاد نرینہ سے نوازے، اور جتنے بھی احباب ہیں ان کو ہر نعمت سے نوازے، ہر رحمت سے نوازے، کیونکہ ہم نے آج اس رحمت کا ذکر کیا ہے، اس نعمت کا ذکر کیا ہے، اس کے صدقے سے ہر گھر میں نعمت کی بھرمار ہو جائے، اور رحمتوں سے مالا مال لوگ ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا۔ صراط مستقیم وہ ہے جس راستے پر انبیاء علیہ السلام چلے، تمام انبیاء علیہ السلام چلے، حضور کی آل چلی، حضور کی عطرت چلی، حضور کے اصحاب چلے، حضور کی ازواج چلی، اور اس امت کے اولیاء کاملین چلے۔ اس راستے پر ہمیں چلا، اور ہمیں اس راستے پر قائم رکھ، اور حضور کی شفاعت سے ہمیں بہرور فرمائے، اور حضور کی شفاعت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ رکھ، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، اور اس علاقے کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، اس کو پاکستان کو ہر قسم کی نظر بد سے اور ہر قسم کے داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ فرما۔ پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم ہیں، یہ ملک وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا، اور آج ہم اس کلمے کا وسیلہ ہی پیش کر کے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر کے اس ملک کے لیے دعا گو ہیں کہ اس ملک کو شاد و آباد رکھ، اور اس ملک کے لیے ہر طرح کی خیر کا نزول فرما، ہر قسم کی رحمت کا نزول فرما، اور ہمیں اپنے عقائد پر، عقائد اسلامیہ پر، عقائد دینیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جتنے احباب بھی یہاں تشریف لائے
اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو قبول فرمائے۔ قاضی الحاجات ہے، سننے والا ہے، جتنے بھی احباب ہیں دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ہم تیری بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو تیرا محبوب ہے، اس محبوب کے وسیلے جلیلہ سے ہماری حاضری کو شرف مقبولیت عطا فرما، اور اس علاقے پر اور پورے لوگوں پر، پورے عالمین پر، اور پورے بالخصوص پورے اسلام پر اور پورے مسلمانوں پر، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحمتوں کا اور نصرت کا نزول فرما، اور ان کو اس مشکل گھڑیوں سے نکال کر ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول ان پر، اور ان کی غیبی نصرت فرما جیسے تو نے بدر میں فرمائی، اور تو ہی حاکم ہے، تیرے ہی دستے قدرت میں حاکمیت ہے، تو ہی پروردگار عالم ہے، اور آخر بھی تجھ سے، شروع بھی تیرے نام سے اور اختتام بھی تیرے نام سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جنہ سنگیاں